لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ایک یک طرفہ قسم کا وائلنس جو ہے سب کو دکھایا جا رہا ہے, لیکن دوسرا وائلنس کسی کو نظر نہیں آ رہا. میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ایک سائڈ بالکل غائب ہے, دوسرا رخ تصویر کا نظر نہیں آ رہا. یعنی خواجہ آصف صاحب جو آج آ کر افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے جی, نکالیں آپ ریلی. شہداء کی یادگار پر چادر بھی چڑھاتے ہیں پھولوں کی, بہت اچھی بات ہے جی, چڑھائیں. لیکن پھر آپ اپنے اس بیان کو بھی تو کہیں پہ ایکسپلین کر دیں جو آپ نے کہا تھا کہ 70 آپ نے ہارا, 65 آپ نے ہارا, اور عوام کے ہڈیوں سے آپ نے گوشت نوچ لیا. یہ وہی خواجہ آصف ہیں, آج وہ سب سے بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں فوج سے محبت کے. تو پھر آپ اس کو بھی تو ایکسپلین کر دیں کہ آپ اس وقت جب یہ بات کر رہے تھے تب آپ کی فوج کی محبت کہاں تھی. آج آپ ریلیاں نکال کر یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بڑے فوج سے وفادار ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارے بڑے فوج کے دشمن ہو گئے ہیں. جاوید لطیف صاحب یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کے ورکر سپورٹر ان سے محبت کے اظہار میں کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, تو وہ غلط ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن جب خود جاوید لطیف صاحب نے آن ایئر یہ بات کہی تھی کہ اگر مریم نواز کو کچھ نقصان ہوا تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے, تو وہ کیسے صحیح تھا؟ پھر وہ غلط کیوں نہیں تھا؟ اگر آپ کے لیے آپ کی لیڈر, آپ کا لیڈر امپورٹنٹ ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کے لیے ان کا لیڈر امپورٹنٹ ہے, اس کی جان امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ کہا کیوں تھا پھر کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے؟ تو کیا مطلب تھا اس وقت آپ کا اس نعرہ لگانے سے کہ آپ جلاؤ گھیراؤ کریں گے؟ اور جو اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے ورکر سپورٹر تھے, جیالے تھے, ان کو بھی تکلیف ہوئی جب محترمہ شہید ہوئی, انہوں نے بھی جلاؤ گھیراؤ کیا. 2-3 دن بہت زیادہ ایسے واقعات ہوئے جس میں بسیں جلائی گئیں, جس میں توڑ پھوڑ ہوئی, جس میں جلاؤ گھیراؤ ہوا, نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, لوگ شہید بھی ہوئے, لوگ زخمی بھی ہوئے, بہت سے تعطل بھی آیا زندگی میں. 2-3 دن کاروباری زندگی مفلوج ہو گیا تھا. شہید بے نظیر بھٹو جب ہوئی تھی تو اس وقت یہ سارے واقعات ہم نے رپورٹ کیے تھے. تو اس وقت بھی جو لوگ وہاں پر یہ سارے کر رہے تھے, کیا وہ شر پسند تھے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ لوگ اپنی لیڈر سے اگر محبت کی وجہ سے باہر نکلے؟ ٹھیک ہے, میں تو یہ نہیں کہتی کہ وہ ٹھیک کر رہے تھے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر باہر پروٹیسٹ کے لیے نکلتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے, وہ شر پسند ہے. لیکن اگر جیالہ نکلتا ہے محترمہ کی شہادت کے بعد تو پھر وہ کیا شر پسند نہیں ہے؟ اگر جاوید لطیف یہ بات کہتا ہے کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے, تو کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ آج جناح ہاؤس پر حملے کے حوالے سے سب کو تکلیف ہے, مجھے بھی تکلیف ہے, اور میرا خیال ہے تمام محب وطن پاکستانیوں کو تکلیف ہے. یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم بھی مذمت کرتے ہیں, کسی کے گھر پہ بھی اٹیک نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہی میرا بنیادی نقطہ ہے کہ کسی کے گھر پر بھی اٹیک نہیں ہونا چاہیے, کسی کے گھر پر بھی اٹیک نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کا گھر اس کے لیے اتنا ہی مقدس ہے, اس کی اتنی ہی تقدیس ہے جتنی آپ کی آپ کے گھروں کے لیے. پھر آپ کو آج جناح ہاؤس کا درد تو کھا رہا ہے, لیکن جب کیپٹن صفدر نے جناح کی قبر پہ کھڑے ہو کر نعرے بازی کی تھی اس وقت سب کیوں خاموش تھے؟ کیا وہ بے حرمتی نہیں تھی؟ جناح ہاؤس جو کہ ایک وابستہ ہے ان کے ساتھ, قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ, اس کے اوپر تو سب نے بہت دکھ اور درد کا اظہار کیا کہ جیسے اگر کسی نے وہاں پر کچھ اٹیک کیا یا کچھ کیا تو اس نے غالباً قائد اعظم کے اوپر اٹیک کیا. ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جب قبر پر کھڑے ہو کر کیپٹن صفدر نے نعرے بازی کی, جو کچھ کیا, کیا وہ درست تھا؟ اس کو پھر اس لیول پہ جا کے کنڈیم کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کیوں نہیں چلائے گئے؟ کیوں نہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس وقت ایکٹیو کیا گیا؟ یعنی آپ لوگ اپنی لیڈر سے محبت کے لیے جو مرضی کریں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کریں تو وہ غلط ہیں, وہ شر پسند ہو گئے اور وہ ناپسند ہو گئے. جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا وہ واقعی شر پسند ہیں, لیکن اس کی آڑ میں پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کو, تمام پروٹیسٹرز کو, پرامن مظاہرین کو بھی پکڑ لینا, بغیر ثبوت سب کو گرفتاریاں کر لینا, چھاپے مارنا, گھروں میں کود کر آنا, یہ کیسے آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے اوپر کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا. جو آواز اٹھائے گا اس کی آواز بھی دبا لی جائے گی. اس وقت یہ ہو رہا ہے. ابھی پیپلز پارٹی کو کے شرجیل میمن کو میں سنتی ہوں, روز آ کے 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں, روز آ کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کتنا انہیں تکلیف ہو رہی ہے, کتنا دکھ ہو رہا ہے جناح ہاؤس کے اوپر اٹیک کا. تو کیا آپ کو شرجیل میمن صاحب اس وقت دکھ نہیں ہوتا جب قائد اعظم کی رہائش گاہ وزیر مینشن گٹر کے پانی میں ساری چھپی پڑی ہوتی ہے, جب اس کے ارد گرد سارا برسات کا پانی ہوتا ہے, تب آپ کے دل کو کوئی دکھ نہیں ہوتا؟ کیا وہ قائد اعظم سے متصل یا ان سے منسوب کوئی عمارت نہیں ہے؟ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے, جو اس کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ تو یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ جو آپ لوگ چیزیں کر رہے ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں. لیکن ایک نفرت پھیلانے میں آ کے, ایک یک طرفہ قسم کا نیریٹو بنانے میں آ کے سب ایک طرف جتے ہوئے ہیں. ٹی وی چینلز کا یہ حال ہے کہ آج کل جو ٹکرز بھی آتے ہیں سارے چینلز پر ایک جیسے آتے ہیں, ان کے الفاظ تک, نقطۂ قومے تک نہیں ڈفرینٹ ہوتے. جو ایک خاص کسی حوالے سے, میٹنگز کے حوالے سے یہاں آتے ہیں اور جو اس میں دیے جاتے ہیں, اس کے پریس ریلیز دی جاتی ہے, وہ سب میں ایک جیسی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے, پورا ایک نیریٹو بنتا ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے 9 مئی کے واقعات جو شرپسندوں نے کیے, اور بالکل شرپسندوں نے کیے, ان کی آڑ میں کس طرح سے معصوم لوگوں کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب خود ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اس کے اوپر حکومت پاکستان کو جھنجھوڑا ہے. انہوں نے بھی انہیں کہا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے,
آپ کے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے کیسے سیاسی رہنماؤں سیاسی کارکنان کو دیوار سے لگایا ہوا ہے, ان کے ساتھ جو انسانیت سوچ قسم کا رویہ رکھا ہوا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. اور باقی جو عالمی تنظیمیں ہیومن رائٹس کے علاوہ بھی وہ بھی آواز اٹھا رہی ہیں. کینیڈا کے بھی جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی جسٹن ٹروڈو کو خط لکھا ہے. جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی تھی جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا, جو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر بھی اب بڑی انہوں نے جناب یہ جو شور مچایا ہوا ہے, یہ تو خود ان کے لیے بھی گلے پڑ سکتا ہے کہ جس طرح سے امریکی کانگریس وومن کی آڈیو ٹیپ کی گئی ہے. یہاں پر تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ کوئی قانون نہیں ہے نا کہ جس کا جو دل کرے کرے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا, لیکن وہاں پر حتی کہ عزت کے قانون ہو یا پرائیویسی کے قانون ہو, ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کنزیومر کے جو پروڈکٹس کے کنزیومر کے جو رائٹس ہوتے ہیں, اس طرح کے جو معاملات ہیں جو براہ راست عام شہری سے وابستہ ہیں, اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے وہاں پر. وہاں پہ یہ ہم کوئی کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہوتا عام شہری کہ جس کے ساتھ جدھر مرضی تھپڑ مار کے اس کو لے جاؤ اٹھا کے, کوئی پتہ نہیں, اس کے کوئی والی وارث نہیں ہوتا. صرف بڑے لوگوں کو اٹیک کرو تو پھر مسئلہ ہے, پھر سب کے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے بندے کو آپ جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہاں پر ایسا نہیں ہے معاملہ. تو امریکی کانگریس وومن اگر اس حوالے سے حکومت پاکستان کو پکڑ لے کہ جناب آپ نے کس کی اجازت سے میری کال جو ہے وہ فون ٹیپ کیا ہے, جو میری جو زوم میٹنگ پہ بات ہو رہی تھی کس طرح سے آپ نے یہ ٹیپ کیا ہے, تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, کیونکہ وہاں پر ان معاملات پر بہت سخت قوانین ہیں اور بڑی سخت سزائیں ہیں, بڑے سخت بھاری جرمانے ہیں. لیکن یہاں پر یہ اپنی چال بازیوں میں یہ بھول جاتے ہیں اور یہ اپنی طرف سے بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھیں جی عمران خان جو ہے وہ وہاں پہ معافیا مانگ رہا ہے اور امریکہ کی مدد مانگ رہا ہے, ہم یہ ذرا نیریٹو بنا دیں. باقی اس کے لیے اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, اگر بھلے وہ امریکی کانگریس وومن ہی کیوں نہ اس کا فون ٹیپ کرنا پڑ جائے کوئی بات نہیں, لیکن ہم اپنا نیریٹو بنا لیں. تو یہ ہے یہاں پر عالم صورتحال کا اس وقت. چلائیں آپ کیمپین, کریں آپ اشتہار بازیاں, کریں آپ 100 پریس کانفرنسز, پکڑ لیں اس کے بندے, نہ آنے دیں اس کو ٹی وی پر, تو کیا آپ اس طرح سے نفرت ڈال لیں گے عوام کے دل میں؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت ایک بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی, آپ نے کافی حد تک دبا دیا, طاقت کا زور آزما لیا اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, طاقت بولتی ہوئی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر کتنا آپ کے لیے مفید ہے آنے والے دنوں میں, کتنی کو دیر جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے کامیابی یہ ملی رہے گی. نفرت کیا اس طرح سے ڈالی جا سکتی ہے کسی کے دل میں؟ ایک مستقل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ متنفر کر رہے کی جیسے ایک باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی, کچھ ٹی وی چینلز پر تو باقاعدہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ایک متنفر کرنے کے لیے عوام کو ان سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. تو یہ کس پرپز کے لیے ہو رہا ہے, اس کی بھی تو کوئی وجہ سمجھ میں آئے. اگر آپ کے ملک میں جمہوریت ہے تو ٹھیک ہے, آپ اپنا موقف رکھیں جو آپ سمجھتے ہیں, اور جو دوسرا موقف ہے ان کو رکھنے دیں, اور پھر فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کس کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ آواز ہی بند کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی آواز آپ سے توانا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ سے جیت چکا ہے. اگر وہ آ کے بولے گا تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا. یہ وجہ ہے کہ آپ کو جب پتا ہے یہ چیز تو اس لیے آپ اس کو بولنے ہی نہ دیں, اس کا گلا ہی بند کر دیں, اس کو دکھائیں ہی نہیں, وہ بتا ہی نہ سکے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ ہے پلاننگ بیسیکلی. تو آپ نے تو اپنا پہلے ہی شکست کا اعتراف کر لیا کہ آپ نے جب بندے کو بولنے ہی نہ دیا, اس کو صفائی کا موقع ہی نہ دیا, تو آپ نے تو شکست کا اعتراف کر لیا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ بولے گا, وہ صفائی دے گا, تو آپ کی اتنے دنوں کی ہفتے کی محنت جو ہے وہ ساری بیکار چلی جائے گی. اس لیے آپ اس کو بولنے نہیں دے رہے. اگر آپ میں جمہوریت ہے تو آپ اس کو بولنے دیں, اس کو آنے دیں, اس کو کہنے دیں, پھر عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کون ملک دشمن ہے, کون محب وطن ہے. پھر عوام پہ چھوڑ دیں, وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ان کو کس کی بات دل کو لگتی ہے. وہ اپنے ویژولز دکھا دیں کہ جہاں ان کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ اپنے ویژولز دکھا دیں کہ جہاں ان کے لوگ زیادتی کر رہے ہیں, اور پھر عوام پر چھوڑ دیں. عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں, عوام کے شعور کی توہین نہ کریں, اس کو اتنا پاگل مت سمجھیں کہ کوئی اس کو گمراہ کر لے گا. عوام کو معلوم ہے کہ ان کا کہاں پہ بھلا ہے, کہاں پہ برا ہے, ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کدھر کھڑے ہونا ہے. اس لیے فیصلہ عوام کو کرنے دیں, حقائق کو فیس کر لیں, دیکھ لیں. ڈنڈے کے زور پہ محبت نہیں کرائی جا سکتی, ڈنڈے کے زور پر نفرت بھی نہیں کرائی جا سکتی. ہاں, وقتی طور پر خاموش ضرور کرایا جا سکتا ہے. ایک تیسری آواز ہو سکتی ہے عدلیہ کی, جو ہمیں نظر آتی ہے کہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مزاحمت کرتی ہے, لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی سوچا سمجھا ایک اٹیک جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. اب اس اٹیک سے کیا نکلے گا یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں عدلیہ کو بھی بیک فٹ پر کرنے کے لیے مختلف سکینڈلز, مختلف کیمپینز, مختلف جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ایک اہم میٹنگ ضرور ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی, جس میں کچھ اہم امور ڈسکس ہوئے ہیں, جس کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ بڑے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں. اور ججز بھی اپنی جو ادارے کی جس طرح سے بے وقتی کی ہوئی ہے, انہوں نے جس طرح سے بالکل عدلیہ کے فیصلوں کو بے وقت کیا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ کچھ سٹینڈ لینا پڑے گا انہیں. اور اگر وہ نہیں لیتے تو یہ بھی ان کی اپنی جو عدلیہ کی ساکھ ہے, جو اس کی وقار ہے, جو اس کی ہسٹری ہے, اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا. کیونکہ یہ پھر بات آئے گی کہ آپ کے دور میں عدلیہ کو اس طرح سے رسوا کیا گیا, لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کوئی مزاحمت نہیں دکھائی, کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب عدلیہ اپنے ادارے کی ساکھ اور بحالی کے لیے, وقار کی بحالی کے لیے کیا اقدامات اٹھاتی ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.